अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, सेहतमंद रखे, खुशहाल रखे, आबाद रखे। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि जैसे नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसकी अपडेट्स पहुँच जाएँ। आज इतवार का दिन है, टका के गर्मी पड़ रही है। 9 अगस्त का शाम का टाइम है और पूरा दिन 35-38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के बाद अभी बारिश की आमद है। पूरा दिन बड़ी बुरी तरह की जुलूस जाने वाली गर्मी थी, लेकिन ये है कि अगर आप घरों में रहें तो फिर गर्मी की हिद्दत से बच सकते थे। एनीवे, जर्मनी में अभी बादल ठीक ठाक छाए हुए हैं। मैं अपने घर से ही बात कर रहा हूँ, बालकोन से। मौसम खुशगवार था तो सोचा कुछ देर के लिए थोड़ी सी अपडेट, कुछ चीज़ें बता दूँ और एक मैसेज दे दूँ जो मुझे लगा कि ना देना ज़्यादती होगी। वो पंजाबी की कहावत है जिसकी उर्दू ट्रांसलेशन ये है कि प्राय दूसरों की चरपाई या उधार की चरपाई आधी रात की होती है। पंजाबी में उसे कहते हैं प्राई मंजी आधी राती की होती है। सो जी बिल्कुल, ये मेरा इशारा है। जो पाकिस्तान इतने अरसे से कर्ज़ पे कर्ज़ लेता रहा, ठीक है, और फिर ज़ाहिर बात है क्योंकि मकरूज़ थे लोग, वो चोरी कर लेते थे, सर आँखें नीचे करके चलते थे और उनको बाप मानते थे, ठीक है। तो इस वजह से सिलसिला चलता रहा। मैं बिल्कुल बात यही कर रहा हूँ, पाकिस्तान और सऊदी की बात कर रहा हूँ कि अभी साल, 1.5 साल, 2 साल पूरे हुए नहीं, ये कह लेंगे कम पूरे हो गए। उसके बाद जो ताल्लुकात आए, जो मुआहदे हुए सऊदी के साथ तेल देने के, उधार पे 3 सालों तक के लिए नकद कर्ज़े देने के लिए, और बीच में जहाँ पर मुसलमानों की बात आई, उनकी हमदर्दी की बात आई, कश्मीर की बात आई, तो वहाँ पर वही बड़ी सल्तनतें, अमीर, मैं ये बड़ी नहीं कहूँगा, अमीर सल्तनतें जिनके पास अल्लाह ताला ने तेल दिया हुआ है। हमारे पाकिस्तान में भी तेल की दौलत बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही मसला था कि चोर हुक्मरान हों तो फिर ज़ाती मफादात अड़े आ जाते हैं। अपनी फैक्ट्रियाँ दूसरे ममालिक में लगाना, अपनी जायदादें ख़रीदना, बच्चों को अमीर बनाने के तकदो में वो हलाल हराम की तमीज़ भूल जाते हैं, ठीक है। तो यही बात ज़रूरी है समझना कि हर जगह गवर्नमेंट्स के अलावा कि अगर वो सऊदी वालों ने कर्ज़ मांग लिया, पैसे मांग लिए, तो ये उनकी बड़ापन समझ लें कि उन्होंने दिए तो थे ना, ठीक है। अब उनको मांग ली क्योंकि उनके कोरोना की वजह से अपने हालात ख़राब, उसके अलावा सियासी चालें ख़राब, क्योंकि जिनको वो दोस्त मानते हैं वो हमारे दुश्मन हैं। तो याद रखें कि दोस्त का जो दुश्मन होता है वो भी दुश्मन होता है, ठीक है। तो जो किसी भी मुल्क की जो पॉलिसीज़ होती हैं एक्सटर्नल अफेयर्स की, फॉरेन अफेयर्स की, वो बहुत मैटर करती हैं कि आप दब के रहना चाहते हैं या आप अपनी कौम को ज़िंदा जावेद करना चाहते हैं। अगर आपको लीडर एक सिंसियर मिल जाए तो फिर ये चीज़ें मानी नहीं रखती हैं, क्योंकि मुल्कों की हिस्ट्री में उतार चढ़ाव आता रहता है। आपके सामने है, आपकी ज़िंदगी में देख लिया रशिया का क्या बुरा हाल हुआ, टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके बाद फिर रशिया अभी दोबारा अपने पाँव पे आ खड़ा हुआ, और उसके साथ जो स्टेट्स अलग अलग हुई, रशिया ने उनको भी शायद कुछ दिया नहीं दिया, लेकिन वो अभी बहुत नीचे हैं और वो गुरबत गरीब स्टेट्स हैं, बट वो भी पीछे हट नहीं रहे हैं, वो भी आहिस्ते से तरक्की कर रहे हैं और वो एफिलिएशंस ढूंढते हैं, कभी किसके साथ, कभी किसके साथ, कभी मुस्लिम ममालिक को साथ में पार्टनरशिप करते हैं ताकि उनका जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड, जो उनका मयार है, वो आहिस्ते आहिस्ते ऊपर आए। तो ये चीज़ें अगर हम मुल्कों के बजाय पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी लोग अपनी ज़िंदगी में देखें कि कर्ज़ लेकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जब भी आप कर्ज़ लेके कुछ काम करना चाहेंगे, अगर तो वो
جس نے آپ کو قرض دیا ہے اس کی ضد کا کام ہے اس کے، کیونکہ مثال کے طور پہ ابھی قرض کا تیل دیا جاتا تھا، اور ریسنٹلی پاکستان نے تیل کے کنویں خود، تیل اور گیس کی دریافت خود کی اور کنویں لگانا شروع کر دیے، یا کنویں کی کھدائی کر کے اس میں سے تیل اپنے جنرل نیڈز میں یوٹیلائز کرنا شروع کر دی۔ تو جو ٹھیکیدار ہیں سعودی والے، ٹھیک ہے، جو وہ دے رہے تھے، تو ان کی جو بائنگ تھی، ان کے جو کسٹمر کی نیڈ تھی وہ کم ہو گئی، تو اس نیڈ کو فردر پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے وہ اپنے تعلقات کر رہے ہیں، تاکہ پاکستان کو مقروض ہو کے، مجبور ہو کے دوبارہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کبھی وقت نہ لائے کہ پاکستان کسی کو سے قرضہ لے اور پھر اس سے اس کی ڈیمانڈ، جائز ناجائز ڈیمانڈ قبول کرے۔ خیر، اپنا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، لوگ بے شک چٹنی کھا کے جئیں، لیکن بغیر قرض کے، کچی راہوں پہ سفر کرنے لیکن بغیر قرض کے لے کہ کچھ بھی چیز نہ بنائی جائے۔ اور آہستہ آہستہ لوگ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں، لوگ بہت زیادہ جگاڑ لگاتے ہیں، جب کوئی جگاڑ لگا سکتا ہے تو وہ اوریجنل بھی بنا سکتا ہے۔ اور آئی بلیو کہ میڈ ان پاکستان از امپورٹنٹ، کہ اگر کوئی بندہ بنانا چاہے، وہ کوئی بھی چیز، چھوٹی سی بھی چیز بنا کے اس کو موڈیفائی کر سکتا ہے، اس کو فردر کنٹینیو کر سکتا ہے، اس کو انوویشن کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے درانتیاں وغیرہ بناتے رہے ہیں یا لوگ لوہار بناتے رہے ہیں، تو پلیز اس چیز سے باہر نکلیں، ٹھیک ہے۔ بنے بنائے آپ کو، جیسے اب میں مثال دوں، پہلے زمانے میں لوگ درانتیوں وغیرہ یا لکڑی کے وہ اس کے ہتھے بناتے تھے، تو وہ چیزیں ساری 3D پلاسٹک مٹیریل سے بھی بن سکتی ہیں اور بہت کوئک بن سکتی ہیں اور ہلکی اور اسی پائیداری سے بن سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کاسٹ افیکٹو ہوگی۔ تو اپنی چیزوں کو انوویٹ کریں، اپنے دماغ کو استعمال کریں، ایون کہ لکڑی کی بھی چیزیں ہاتھ سے بھی بن سکتی ہیں اور مشین سے بھی بن سکتی ہیں۔ تو سمپل از دیٹ کہ جب تک آپ چیزوں میں انوویشن نہیں لے کے آئیں گے اور پروڈیوس نہیں کریں گے پاکستان کے اندر، تو تب تک پاکستان قرضے کی لعنت سے بچ نہیں سکتا۔ کوئی بھی حکمران آئے گا، وہ سنسیئر ہو یا نہ ہو، اپنے ملک کو کوئی ڈبونا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر وہ ڈبوئے گا تو ایک ذاتی جنگ ہوتی ہے، وہ بھی انسان ہار جاتا ہے، دوسری دفعہ ووٹ نہیں ملتی۔ اور ایک اور چیز جو ضروری ہے کہ جو فضول کے خرچے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ختم کرنے کا اعلان کیا تھا شروع میں، وہ صرف شروع تک ہی محدود تھا۔ اب کی بار ان کو ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے گورنمنٹ کو کہ ایک لیول، سیلریز کا لیول فکس کر دینا چاہیے، تاکہ کوئی بھی بندہ وہ رکھتے ہیں، وہ پاکستان سے وہ سنسیئرلی کام کرے، محنت کرے کہ اس کو محنت کا پھل انہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ سیلری زیادہ بھی ہوتی، جب پیسے کی ڈی ویلیو ہوتا ہے پیسہ، تو پھر سیلریز کی ڈیمانڈ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سیلریز آفر کی جاتی ہیں، زیادہ سے زیادہ مراعات دی جاتی ہیں، لیکن کمپنسیٹ کرنے کے لیے پلیز اس کے ساتھ ایکول تو نہیں کہوں گا، لیکن تھوڑا بہت بیلنس برقرار رکھنے کے لیے جو آورلی ورکرز ہیں یا ڈیلی ویجز کے جو ورکر ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کے حقوق کا بھی مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ایک کنٹرول رکھا جائے کہ وہ کیسے کما رہے ہیں، ان کو کم تو نہیں کما رہے ہیں، ان کو میڈیکل فیسلٹیز الاؤ ہیں، اور یہ جو مراعات میں جسٹس صاحبان یا بڑے بڑے عہدیداران کے جو لیڈرز ذاتی استعمال کے لیے پیٹرول ڈیزل وغیرہ دیا جاتا ہے، تو خدا را اس سے پرہیز کریں اور اس کو کوشش کریں کہ اپنے الیکشنز میں اپنے ایم این ایز ایم پی ایس سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ وہ کسی نیکسٹ ٹائم ایسی کاوش میں حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ یہ آپ کا ووٹ ہے اور آپ کے مطالبات ہیں، تو ان کو پے ملتی ہے، 10-12 لاکھ 14 لاکھ 18 لاکھ پے کافی ہوتی ہے، اس میں وہ بجلی کے بل، گیس کے بل، ٹیلی فون کے بل وہ سارے ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اب برق صرف مجبوروں پہ اور بیچارے کسانوں پہ اور مزدوروں پہ نہیں گرنی چاہیے، سب پہ برابر کی لاٹھی سے، سب کو برابر کی لاٹھی سے ہانکنا چاہیے۔
لیکن آخر میں پھر سے یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ پلیز اپنے آپ کو ادھار سے بچائیں. آپ نے حشر دیکھ لیا اکانومی کا پاکستان کی کہ جب دوسرے دیتے ہیں تو دوسرے لینے کی بھی پاور رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ریکویسٹ کریں یا زور آزمائی کریں وہ لے سکتے ہیں, لیکن ادھار بہرحال اچھی چیز نہیں ہے. اپنے آپ کو بچائیں, اپنے معاشرے کو بچائیں, اپنے گھر والوں کو ادھار سے بچائیں, روکی سوکھی کھائیں اور عیاشیوں سے پرہیز کریں. دین انشاءاللہ آپ بہت آگے نکل جائیں گے اور اپنے ملک کے لیے اپنے پروڈکٹس کو اکنالج کروائیں اور انوویٹ کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ میری ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.